ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في آخر هذا الكتاب باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقصد وهو العادل وأما القاصد وهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مغيرة ابن بردزبہ الجوفي البخاري رحمهم الله ونفعنا بعلومه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. سب پڑھیں زور سے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. مدرسے ہادہ کے طالبات و متعلمات، یہاں حاضرین برادران اہل سنت والجماعہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اس مجلس میں جمع فرمایا جہاں حدیث کی آخری حدیث بخاری شریف کی ختم کی گئی. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات اور رحمتیں ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو امت نے اپنے تجربے سے آزمایا ہو کہ جہاں بخاری شریف کا ختم کیا جاتا ہے وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ ایک تجربہ ہے. اور فرماتے ہیں کہ ایک ایسا تجربہ جو ایک عالم کر سکتا ہے باقی تو شاید کوئی نہ کر سکے. اگر کسی کو حج پہ جانے کا ارادہ ہو اور اس کے ساتھ اسباب نہ ہو اور بخاری شریف کا ختم نکالے تو اللہ جل شانہ اسے حج کی سعادت نصیب کرتا ہے. یہ بھی مجربات میں سے ہے. اور ہم جو کتاب پڑھتے ہیں فقہ کا قدوری مشہور کتاب ہے، فرماتے ہیں جہاں پر کوئی وبا پھیل جائے وہاں پر اگر قدوری کا ختم کیا جائے تو وبا ٹل جاتی ہے. فقہ کی کتاب ہے. ہم یہ نہ سمجھے کہ فقہ کوئی الگ چیز ہے. یہی احادیث اور قرآن حدیث سے جو مسائل مستنبطہ ہیں ان کا مجموعہ ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. امام صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو کئی کتابیں لکھتے ہیں تو زہد میں تو آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، تقویٰ کے باب میں کوئی کتاب نہیں لکھی، آپ نے کتاب صلاۃ کتاب زکوٰۃ اور یہ چیزیں لکھی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صنفت کتاب فی البیوع، میں نے کتاب البیوع لکھی ہے، یہ زہد اور تقویٰ کی ہے. والزاہد من یتقی الشبہات فی المعاملات، زاہد اور متقی اس کو کہتے ہیں
جو معاملات میں شبہات سے بچے. تو حلال و حرام کا جب پتہ چلے گا تو پھر تقوی کا بھی تو پتہ چل جائے گا نا. الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات وفی روایت وبینہما متشابہات لا یعلمها کثیر من الناس ومن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ الا ان حمى اللہ فی الارض محارمہ ومن حام حول الحمى یوشک ان یواقعہ وفی روایت یوشک ان یقع فیہ. حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور درمیان میں مشتبہات یا ایسی چیزیں جو ادلہ کے تعارض کی وجہ سے، نصوص کے تعارض کی وجہ سے ان میں اشتباہ پیدا ہو گیا ہے، دلائل کے اجتماع کی وجہ سے، جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے. تو پھر اس کا اکثر لوگ نہیں جانتے مقصد کہ معاملات کے اندر لوگوں کو علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ نہیں جانتے تو پتہ کیسے چلے گا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. دنیا میں دو طبقے ہیں، یا تو علماء ہیں یا جہال ہیں. اس کے سوا کوئی تیسرا طبقہ نہیں ہے. یا رات ہے یا دن ہے، کوئی تیسری چیز ہے؟ یا حق و باطل ہے، یا صدق و کذب ہے، یا نور اور ظلمت ہے. اس کے علاوہ تیسری چیز ہے؟ جہال اور علماء ہے. اگر عالم ہے تو سمجھ کر چلے، اور اگر بے علم ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. لیکن یہاں پر تو ہمارے ہاں ایسا طبقہ ہے جو ہے بھی جہال، ان پڑھ، انہیں پتہ بھی نہیں مسئلے کا، اور کہتے ہیں کہ ہمیں علماء کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے اندھیروں میں دھکیلا ہوا ہے. ہم ایسی جگہ رہتے ہیں، ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، یا ہمیں روزانہ سود کے فضائل بتلائے جاتے ہیں. معاملات میں سب سے زیادہ سود کا مسئلہ ہے نا. سود کے فضائل بتلائے جاتے ہیں کہ تم ربا اور سود وہ لے لو، اور بینکوں سے قرضہ لے لو، گاڑیاں لے لو، تمہیں اتنا نفع ہوگا، اتنا نفع ہوگا کہ تم سوچ نہیں سکتے. اور ان جہال کو دیکھ کر علماء کرام بھی اس میں ملوث ہو گئے. بیچارے کہاں جائیں؟ لوگوں کی بے مروتی نے اور لوگوں کی جہالت اور ان کے اعراض نے علماء کرام کو بھی ان چیزوں پر مجبور کر دیا. اپنے آپ کو زمانے میں بچانا تو بہت مشکل ہے، پھر بیچارے مجبور ہو گئے. اب فضائل بیان کرتے ہیں، انشورنس میں اتنا تمہارا نفع ہے، اور سود میں تمہیں اتنا نفع ہوگا، اور اتنی تمہاری ترقی ہوگی. اب بتاؤ سود میں پاکستان نے کتنی ترقی کی ہے؟ بے وقوف. کوئی اللہ کے حکم کے خلاف بھی کبھی ترقی ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے قرآن کو، اللہ کے احکام کو کیا ہم نے کوئی مذاق سمجھا ہوا ہے؟ وہ خالق کائنات اور رب لا یزال، وہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. تمہارے صدقات کی میں پرورش کرتا ہوں، ان کو بڑھاتا ہوں، اور سود کو میں مٹاتا ہوں. اللہ جس کو مٹائے اس کو یہ بڑھا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں بڑھا سکتے. تو کیا یہ سارا ملک جو ہے اس میں سرکاری طرح پر سود کا کاروبار ہے، تو ہمارا سکہ شاید ابھی بڑھتا چلا گیا ہے. ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، بین الاقوامی تجارت میں بڑے نفع میں ہمیں. اوپر کہتے ہیں رکاوٹ کون ہے؟ مولوی ہے. رکاوٹ مولوی ہے. اب بتاؤ مولوی مسجدوں میں بیٹھے ہیں یا بینکوں میں بیٹھے ہیں؟ سود کھانے میں علماء ان کو روک سکتے ہیں؟
یہ بیچارے ترغیب دیتے ہیں مسجد میں. ہمارے یہاں ایسا ذہن بنایا گیا کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی چوری ہو جائے نا تو مولوی صاحب کو اگر کہیں گے مولوی صاحب آپ سمجھاتے نہیں ادھر یہاں چوریاں ہوتی ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب کو تھانہ دے دو پتہ چلے کیا ہوتا ہے. تھانے تمہارے پاس ہیں، قانون تمہارے پاس ہیں، اور اس بیچارے مولوی صاحب کو 2000 روپے تنخواہ لینے والے کو تو مسجد میں آ کر اللہ کا قرآن سناتا ہے، یہ تمہارا ذمہ دار ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کے احکام کے ساتھ بغاوت کرتے ہو اور پیچھے چلتے ہو تو ذمہ دار مولوی بنتے ہو. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صنف تو کتابن فی البیوع، میں نے کتاب البیوع لکھا ہے. یہ پتہ نہیں کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. اچھا، فرمایا صنف تو کتاب فی البیوع، میں نے کتاب البیوع لکھی ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں اعلان فرماتے تھے بازار میں. فرمایا اعلان فرماؤ لا یحضر فی سوقنا ھذا من لا یعرف البیع، خبردار جن کو کاروبار اور معاملات کے طریقے کا علم نہیں ہے ہماری بازار میں ان کو کاروبار کرنے کا مدینے میں کوئی حق نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ایرے غیرے جو آئے وہ بازار میں آ کر اور کاروبار کرے. جنہیں علم نہیں اور علماء سے ان کا تعلق نہیں ان کو بزنس کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. اللہ ہمیں سمجھ دے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صنف تو کتاب فی البیوع، میں نے جو کتاب البیوع لکھی ہے یہ زہد اور تقوی کا باب ہے. یہ بخاری شریف حدیث کی کتاب یہاں ختم ہوئی ہیں تو اس کی بہت بڑی سعادت اور برکات ہیں. اس کی برکت سے اللہ جل شانہ مصائب کو ٹالتے ہیں، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم بھی دعا کریں اللہ سے مانگیں لیکن ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا. ہم تو اللہ کے سامنے بھی بڑا چٹھا لے کر آتے ہیں جس طرح کسی آدمی کے سامنے بڑے بڑے عریضے پیش کیے جاتے ہیں نا افسر کے سامنے، ہم بھی بڑے بڑے چٹھے لے کر اللہ کے سامنے آتے ہیں. اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے. میرے محترم، جب اللہ نے فرمایا قرآن کی دعائیں اتنی عجیب ہے اور اسی جامع ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز جامع ہے نہیں، اور وہاں پر اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے دعائیں قرآن کی سکھانے والا کون ہے؟ ہمیں اللہ سکھانے والا ہے. سکھانے والا اللہ ہے تو قبولیت کا وعدہ ہوا. اگر قبول نہ فرما دے ہمیں سکھاتے کیسے کہ مجھ سے اس طرح مانگو. اللہ نے کیا سکھایا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اتنا ہی کافی ہے. ہمارے ہاں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی عبادت ہم نے نہیں چھوڑی جہاں بدعت و خرافات نہ ہو. نہ نماز، نہ اذان، نہ رمضان، نہ روزہ، کوئی چیز ہم نے نہیں چھوڑی جہاں بدعت و خرافات نہ ہو. یہاں تو ماشاءاللہ آپ کا تو پتہ نہیں ہے، کراچی، حیدرآباد میں اور لاہور میں تو بڑے بڑے 27ویں شب کو مسجدوں میں اندھیرے کر کے گھنٹوں کے گھنٹے دعائیں مانگتے ہیں. تو کیا اللہ نے کہیں لکھا ہے کہ تم اندھیرا کر کے مجھ سے مانگو تو میں قبول کروں گا؟ عجیب بات ہے، اندھیرے میں دعا مانگتے ہیں. اور پھر عجیب عجیب قسم کی دعائیں ہوتی ہیں، لمبی چوڑی دعائیں. اللہ نے سکھلایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ جتنی بھی دنیا میں اچھائیاں ہمیں عطا کر دیں. اب جتنی اچھائیاں ہیں اولاد میں ہو، مال میں ہو، تجارت میں ہو، جتنی بھی ہیں
انفرادی اجتماعی زندگی معاشرت جو کوئی چیز باقی نہیں رہی. اللہ نے ایک جامع چیز سکھلا دی اور عطا کرنے والے بھی وہ ہیں. تو پھر جو دل میں ہے اس کو اللہ تو جانتا ہے، تفصیل بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. ہم بھی اللہ سے اس طرح دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ جل شانہ کی قبولیت پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس دعاؤں کو قبول فرمائے. کہ مجلس بہت مبارک اور باسعادت ہے، اللہ نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ حدیث اور قرآن کریم. حدیث میں امام الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی اقوال افعال، آپ کے تقریرات کا مجموعہ ہے. اور پھر یہ حدیث صحیح بخاری کی، جس کو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا احوال و اقوال کا مجموعہ وہ اس حدیث میں. لیکن یہ سمجھ لیں پہلے کہ محدثین کرام اور فقہاء کرام کے دونوں طبقے ہیں. اللہ نے شان میں محدثین کرام خود اپنے زمانے میں فرماتے ہیں کہ ہم سے بڑے شان رکھنے والے فقہاء ہیں. وہ کہتے ہیں نحن سیادلۃ وانتم الاطباء، ہم تو پنساری ہیں اور طبیب یہ کون ہے؟ فقہاء ہیں. پنساری کا کام کیا ہوتا ہے؟ مفردات کو جمع کرنا. چیزیں دکان میں رکھی ہوئی، یہ فلاں چیزیں فلاں فلاں ڈبوں کے اندر بھری ہوئی، جو چیز چاہے لے لو. اس سے معجون مرکب تیار کر کے کسی کو کھلانا کہ کسی کو صحت ملے، یہ کام پنسار کا نہیں ہے. یہ کام کس کا ہے؟ طبیب کا ہے. معجون مرکب تیار کرنا، مسائل کا استنباط کرنا، یہ فقہاء کرام کا کام ہے کہ اس سے مسائل مستنبط کرتے ہیں. اور پھر اللہ نے عجیب شان رکھی. کیسی؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نضر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها فاداها كما سمع فرب مبلغ اوى من سامع ورب حامل فقه الى من افقه منه. اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری زبان سے سنے احادیث اور پھر اس طرح سے لوگوں تک پہنچائے جس طرح مجھ سے سنی، جس کو کہتے ہیں روایت باللفظ. انہی الفاظ کے ساتھ امت تک پہنچائے اور اپنے شاگردوں تک پہنچائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ بیان فرمائی فرب مبلغ اوى من سامع اے سامع منی. سامع کون ہے؟ صحابہ ہیں. اور مبلغ کون ہے؟ تابعین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے وہ اشخاص جو مبلغ ہوں گے، یعنی صحابہ نے جن تک پہنچایا، وہ زیادہ سمجھدار ہوں گے کن سے؟ من سامع، جن نے مجھ سے سنی، صحابہ سے. یعنی فقاہت کے لحاظ سے، استنباط مسائل کے لحاظ سے وہ شاید اس سے مسائل استخراج کر سکیں، لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے تو صحابہ کرام سے بھی شاید ان میں عقل زیادہ تھی. یہ نہیں، بلکہ یہ زمانے کا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے زمانہ آگے چلتا رہتا ہے نا اور واقعات زیادہ نکلتے رہتے ہیں تو اللہ ذہن کو بھی کھولتے رہتے ہیں اور وہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں واقعات ہی نہیں ہوں گے، پھر تابعین کے زمانے میں وہ چیزیں آئیں تو اللہ نے ان کے دماغ کے خانوں کو کھولا اور ان نے مسائل کا استنباط کیا. حضرت علقمہ جیسے اشخاص امام اعظم رحمہ اللہ کے استادوں میں سے، یعنی ان کے استادوں کے استاد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَأَمَّا علقمہ فَلَيْسَ دُونَ مِنْ ابْنِ عُمَرَ وَإِنْ كَانَ لَهُ صُحْبَةٌ. فرماتے ہیں یہ علقمہ جو تابعی ہیں
یہ ایسا ہے کہ فقاہت میں عبداللہ بن عمر سے کم نہیں، اگرچہ وہ صحابی ہے۔ یہ تو امت نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس حدیث پڑھ رہے ہیں، حماد بن ابو سلیمان کے پاس۔ ایک آدمی مسئلہ پوچھنے آیا تو استاد نے فرمایا کہ لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے بزرگوں کا وتیرہ اور شان تھی کہ جب کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو وہ کیا کہتے کہ لا ادری، ہمیں علم نہیں ہے۔ لیکن آج تو ماشاءاللہ ایک ایسا طبقہ نکلا ہے کہ جنہیں اپنے اوپر یہ لازم کیا ہوا ہے کہ آئے نہ آئے مسئلہ کسی کو بیان کرنا ہے، لوگ کہیں گے کہ ان کو مسئلے نہیں آتے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فاذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ اس طرح علم کو نہیں اٹھائے گا کہ سینوں سے نکال دے گا، علماء پہ موت آ جائے گی، وہ دنیا سے رخصت ہو کے چلے جائیں گے، پھر لوگ ایسے لوگوں کو اپنا امام مانیں گے جو جہال ہوں گے۔ آپ کہیں گے یہ کون سا جہال جن کو لوگ امام مانتے ہیں؟ جن سے یہ دین میں، دنیا میں نہیں، کوئی پاکستان کے پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم نہیں، یہ جو پیر صاحبان چل رہے ہیں ان کے بارے میں۔ آپ نے پیر یہ گدھی نشین نہیں دیکھے ہوئے، کتنے چل رہے ہیں، وہ کوئی عالم ہے؟ ایک بھی عالم نہیں۔ نشانی رکھی ہوئی ہیں، پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں اور اپنے مختلف قسم کے شعار رکھے ہوئے ہیں۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اپنے پیر بنا لیے اور وہ جاہل جنہیں کچھ نہیں آتا۔ فافتوا بغیر علم، وہ علم بھی انہیں نہیں ہے اور فتوائیں بھی شروع کر رکھی ہیں۔ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ۔ ایسا زمانہ اگر مسئلہ نہ ہو، معلوم نہ ہو کہ لا ادری، کیا امام اعظم رحم اللہ سے بھی شان زیادہ ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایسے 30 مسئلے ہیں۔ امام مالک جس کو امام دار الہجرہ کہتے ہیں، امام مالک فرماتے ہیں لا ادری، مجھے علم نہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مسئلے پوچھے گا، فرمایا لا ادری، مجھے علم نہیں۔ کتنے بڑے عالم ہیں۔ من قال لا ادری لما لا يدري فقد ابتدى في الفقه بالنعمان كذلك في الدار والخنثى جوابه ودخول اطفال ووقت ختان۔ یہ امام صاحب سے مسئلے پوچھے، امام صاحب نے فرمایا لا ادری، اس میں کیا ہے؟ استاد نے فرمایا لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو امام صاحب بیٹھے تھے، پڑھ رہے تھے، فرمایا اگر حکم ہو میں بتاؤں؟ تو فرمایا بتاؤ۔ امام صاحب نے مسئلہ بتایا۔ استاد نے پوچھا حماد بن ابو سلیمان نے، تو نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ فرمایا آپ نے جو فلاں حدیث پڑھائی اس سے۔ نحن سیادلۃ وانتم الاطباء، محدثین پنساری ہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے طالب العلم، اس کے شاگرد وہ فقہا ہیں، کیسے مسائل کو استنباط کر رہے ہیں۔ اسی لیے اس زمانے میں ابو حنیفہ کی شان رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ صاحب الفضل محسود، یہ تو مشہور مجرب چیز ہے کہ جو جتنا بڑا شان و مرتبے والا ہوتا ہے اس کے اتنے حاسدین ہوتے ہیں، وہ محسود ہوتا ہے، اس کے اتنے حاسدین ہوتے ہیں۔ تو ابو حنیفہ کے سب سے زیادہ حاسدین ہیں۔ یہ تو ان کے فضل اور کمال کی دلیل ہے کہ وہ اتنے بڑے کامل انسان تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو قال لهذا الجدار انه ذهب لاثبته ذهبا۔ یہ ابو حنیفہ وہ ہیں، اگر اس دیوار کے بارے میں دعویٰ کر دے کہ یہ سونا ہے تو اس کے پاس دلائل کی اتنی قوت ہے کہ وہ اس کو سونا ثابت کر کے دکھائے۔
اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام شافعی ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنا ادب کرتے تھے کہ جب بغداد جاتے امام صاحب رحمۃ اللہ کے مزار پر اور قبر پر حاضری کے لیے تو وہاں پر رفع دین نہیں فرماتے، یہاں تو کہتے ہیں کہ رفع دین کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا انہوں نے دین کو سمجھا ہے، رفع دین نہیں فرماتے۔ امام صاحب سے کسی نے پوچھا آپ کا تو مسلک ہے، امام شافعی خود جن کا مسلک ہے رفع دین کا، فرمایا آپ کیوں نہیں یا رفع دین فرما دیں؟ فرمایا انی لاستحیی من صاحب ھذا القبر، اس قبر والے کی حیا آتی ہے۔ امام صاحب اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بڑے اشعار ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ لولا الشعر بالعلماء یزری لکنت اليوم اشعر من لبیبی، اگر علماء کے لیے شعر عیب نہ ہوتا نا تو میں لبیب سے بڑا شاعر ہوتا، ولولا خشیت الرحمن عندی جعلت الناس كلهم عبیدی، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اپنے اشعار سے لوگوں کو اپنے غلام بنا لیتا۔ اتنے بڑے شاعر فرماتے ہیں عید ذکر نعمان لنا هو المسک اذا ما کررته یتزوع، ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کا ذکر اپنی مجلس میں بار بار کرو، بار بار کرو، یہ مشک ہے، جتنا ذکر کرو گے خوشبو پھیلے گی۔ یہ تو اس زمانے کے اماموں کے الفاظ ہیں، اور سب سے زیادہ الفاظ جو امت میں مقبول کہلائے جانے کے قابل ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ہیں، امام صاحب کے شاگرد ہیں، جن کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اشخاص میں سے ہیں جس کا نام مجلس میں آئے تو اس مجلس میں بھی اللہ کی رحمت نازل ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ، مسلمان اور ان کے شہروں کا ابو حنیفہ سینگار اور زینت ہے۔ یہ ابتدائی ہے، اور آخر والا کیا ہے؟ فلعنۃ اللہ اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، ریت کے ذرے برابر اس پر لعنت ہو جو ابو حنیفہ کے قول کو رد کرے۔ کوئی معمولی شخصیت ہے، اللہ ہمیں ان بزرگان دین اور اکابرین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ادب آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، صرف ایک جماعت میں جس کا نام یہ اہل سنت والجماعت۔ ہم ان کا احسان جانیں، علماء دیوبند کا، جنہوں نے ہمیں ادب سکھایا، اپنے بزرگوں کا، اکابرین کا ادب سکھایا، ورنہ پتہ نہیں کئی ایسی جماعتوں میں چلے جاتے کوئی صحابہ کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، کوئی ائمہ مجتہدین کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، کوئی اکابرین کے خلاف بول رہے ہیں۔ جب زبان چلنے کو آتی ہے پھر کسی کو نہیں بخشتی، جب قلم لکھنے کو آتا ہے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑتا۔ مودودی کا قلم جب پاگل ہوا تو نبیوں کو نہیں چھوڑا، خود کوئی دماغ والا کہتے ہیں بڑا ذہین تھا لیکن قلم اس کا شاید پاگل تھا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور جب یہ زبان گندی ہوتی ہے، بولنا شروع کرتی ہے تو خدا کو نہیں چھوڑتی۔ میں نے خود سنا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کون تھے؟ صحابی تھے نا، تو یعنی صحابی ہونا ان کے لیے کوئی شرف نہیں ہے، صحابی تھے۔ بخاری 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 کرتے کرتے تھکتے نہیں، تو بخاری کوئی صحابی تھے؟ امام بخاری کا نام لیتے نہیں تھکتے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ کسی محدث کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، حدیث پڑھنے کے لیے، تو اس استاد نے
وہاں کوئی نماز پڑھی تھی تو وہاں پر جو ہے مٹی میں اس کے سجدے کے نشان لگے ہوئے تھے، یہ ہاتھ جو تھے نا اس طرح ٹیڑھے تھے، یعنی قبلے کے رخ پر نہیں تھے۔ امام بخاری نے پوچھا کہ یہ نماز کس نے پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ شیخ نے پڑھی ہے، جو محدث یہاں پڑھاتے ہیں، واپس ہو گئے۔ فرمایا میں شخص حدیث نہیں پڑھ سکتا جنہیں نماز پڑھنے کا اور سجدہ کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، کہ انگلیاں قبلے کی طرف نہیں ہیں۔ اب آپ بتائیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جس محدث کی انگلیاں قبلے کے برابر سجدے میں نہیں، اس کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر رفع یدین کے بغیر وہ نماز کو جائز نہ سمجھتے تو بغیر رفع یدین والوں کی حدیثیں اپنی کتاب میں کیوں لاتے ہیں؟ تو تم کیوں پاگل بنے ہو بخاری کر کر کے اور نام لے کے؟ تو بخاری نے اپنی کتاب میں کیوں لائے؟ امام بخاری کی صحیح بخاری میں سب سے ناز والی جو روایتیں ہیں نا وہ ثلاثیات ہیں، 22 ثلاثیات بخاری شریف میں ہیں، یعنی 3 واسطوں سے اور 3 درمیان میں راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، صرف 3 واسطے ہیں ثلاثیات۔ وکیع بن جراح جب وفات فرما رہے تھے تو پوچھا کہ آپ کی کوئی چاہت ہے، کچھ چاہتے ہو؟ اور میں ہاں 2 چیزیں چاہتا ہوں، بیتن خال و سند عال، احب بیتن خالیہ و سند عالیہ، اکیلا گھر ہو، کوئی نہ ہو، اللہ کو یاد کرو، اور سند عالی ہو کہ میرے اور حضور رحمت اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطے کم ہو۔ سند عالی کے لیے اور حدیث کے لیے مہینوں کا مہینہ ایک حدیث کے لیے صحابہ نے سفر کیا۔ باب الرحلت فی العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن انیس کے پاس ایک حدیث کے لیے مہینے کا سفر کر کے گئے۔ اپنی سند کو عالی بنانے کے لیے کتنے بڑے بڑے سفر کیے۔ امام بخاری کو ان 22 ثلاثیات پہ کتنا بڑا ناز ہے۔ ان 22 ثلاثیات میں اور یہ بھی سمجھ لیں کہ امام بخاری کی اکثر جو روایتیں وہ رباعی اور خماسی ہیں، 4 یا 5 واسطے ہیں، اور ثلاثیات صرف 22 ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسانید میں جتنی حدیثیں ہیں وہ ثلاثی یا ثنائی ہے، 3 یا 2 واسطے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب بتاؤ کہ رابطے کم کہاں ہیں، واسطے کم کہاں ہیں امام صاحب کی روایت میں؟ اب آپ تک اگر دریا کا پانی میلا پہنچے تو آپ یہ کہہ دیں کہ اوپر سے ہی میلا ہے۔ بھائی اوپر سے ٹھیک ہے کہ آپ کی زمین خراب اس لیے کہ یہاں گدلا ہو گیا، اوپر سے تو صحیح آ رہا ہے پہاڑوں سے، وہاں سے تو شفاف آ رہا ہے، یہاں آ کے بدلا ہوا ہے۔ تو وہ جو اوپر والے وہ زیادہ سمجھتے ہوں گے شفاف چیز انہیں پہنچی ہوگی یا نیچے والوں تک پہنچی ہوگی، یہ تو سمجھنے کی بات ہے۔ تو جس روایتوں پر بخاری کو ناز ہے ثلاثیات میں، ان میں 11 روایتیں ابو عاصم النبیل ضحاک بن مخلد سے 11، وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خاص شاگرد ہیں۔ اور 11 روایتیں وہ مکی ابن ابراہیم سے 11، اور 6 سندیں اس میں ثلاثیات میں امام بخاری کا استاد ابو عاصم النبیل ہے، یعنی ضحاک بن مخلد، اور 3 میں عبداللہ ابن صالح امام ظفر امام محمد کے شاگرد ہیں۔ باقی صرف 2 روایتیں بچتی ہیں۔
تو پھر سب کو چھوڑ دو، کس کس کو نکالو گے یہاں سے؟ بخاری سے۔ صحابہ کرام کے واقعات سے اور تابعین کے اقوال سے یہ پوری بخاری شریف بھری ہوئی ہے، ان سب سے صرف نظر کر کے چھوڑ کے کہتے ہیں کہ صحیح احادیث بخاری میں ہے۔ تو بخاری میں اس کے علاوہ جو اقوال صحابہ تابعین دوسرے ہیں وہ کہاں گئے؟ وہ تم سارے ہضم کر گئے، تمہیں پتہ نہیں چلتا، وہ نظر نہیں آتے۔ اور پھر عجیب بات یہ کہ بخاری میں اگر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ اگر صحابہ کے اقوال نقل کریں تو اس کو بھی یہ نہیں مانتے، کہتے یہ صحابی کا قول ہے۔ تو صحابی کیا تمہارے باپ اور چچا کے سے بھی مرتبے میں کم ہے کیا کہ جن کی بات نہ مانی جائے؟ باپ کی بات تو ماننا معاشرے میں تو ضروری ہے نا، تو ان سے بھی مرتبے میں کم ہوئے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور یہ علامات قیامت سے ہیں کہ لعن آخر هذه الامت اولا۔ بہرحال حدیث شریف بخاری پڑھی گئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا باب اپنی بخاری شریف میں جو رکھا ہے، باب کیف کان بدء الوحی، وحی کا باب رکھا ہے۔ فرمایا کہ ایمان اور عمل کے آنے کا ذریعہ وحی ہے، دین اور شریعت کے آنے کا ذریعہ وحی ہے، عقل نہیں ہے۔ جو عقل کو چھوڑے گا وہ اللہ کے احکام کو سمجھے گا، جو میدان عقل میں اپنے گھوڑے دوڑائے گا وہ کبھی دین اور شریعت تک نہیں پہنچ سکتا، دوڑاتا ہی رہے، کچھ نہیں ہوگا۔ عقلیات کو مت چلاؤ۔ اور جو عقلیات کے چلانے والے معتزلہ ہیں، جنہوں نے کہا کہ میزان یعنی قیامت کے دن جو اللہ ترازو رکھیں گے، وہ کہتے ہیں یہ ترازو سے مراد عدل ہے، یہ کوئی حصی ترازو نہیں ہے، معنوی ہے۔ قبر کے عذاب کے منکر، میزان کے منکر، صراط کے منکر اور کتنی چیزوں کی آخرت کے جن کے یہ منکر ہیں معتزلہ، صرف عقل کی بنیاد پر انکار کرتے ہیں۔ تو پہلا باب بخاری نے ان کے رد کے لیے لکھا، اور آخری باب رد علی الجہمیت وغیرہم توحیدہم، یا توحید۔ جہمیہ جہم بن صفوان کے جو متبعین تھے ان پر رد کیا، جو اللہ کی صفات کے منکر تھے، صفت کلام وغیرہ کے منکر تھے، ان پر رد کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کا اول آخر دونوں باطل پر رد ہیں، یعنی احادیث اور سیرت نبویہ اور علم کا مجموعہ امت تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ باطل کا رد کیا جائے، یعنی کہ صرف تسبیح چلا دے لو۔ مولوی کا کام یہ نہیں کہ صرف مسند نشین ہو جائے اور درس پڑھاتا رہے، باطل کا رد کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے مکتوبات میں ایک حدیث نقل فرمائی، فرماتے ہیں اذا رأیتم الفتن والبدع وسبت اصحابی فلیوزل العالم علمہ ومن لم یفعل فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ عدلا ولا صرفا۔ کہ جب فتنے اور بدعتیں ظاہر ہو جائیں اور میرے صحابہ کے خلاف لوگ آوازیں کسنے لگے تو علماء کو چاہیے کہ اپنے علم سے اس کا مقابلہ کریں، اور جس نے ایسے نہیں کیا تو اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت، اللہ اس کے فرضی اور نفلی چیزوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اب کتنی بڑی بات ہے، یہ علماء کا کام ہے کہ باطل کا رد کریں، اور یہ بھی سمجھ لیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں بیچاروں کو جہاں فائدہ ملتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں سب کچھ رکھا ہوا، کسی کو چلے میں فائدہ ہوا، یہ اللہ والے جو بسترے اٹھا کر دین کا کام کرتے ہیں، یہ خلق کے نفع کے لیے اس زمانے میں سب سے اعلیٰ اور عمدہ کام۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی گاڑی سڑک پر جا رہی ہے اور راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو گاڑی منزل تک پہنچ سکے گی؟
اب کوئی آدمی وہاں سے رکاوٹ اٹھاتا ہے، ایسی رکاوٹ جو تم سے نہیں اٹھ سکتی، اگر ایسی ہے کہ تم اٹھا سکتے ہو پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ رکاوٹ تم سے نہیں ہٹ سکتی اور وہ کوئی آ کے ہٹاتا ہے تو وہ آپ کا محسن نہیں ہے۔ یہ منزل کے کانٹے صاف کرنے والے یہ علماء کرام ہیں۔ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور اللہ کی منزل پہ نکلتے ہیں، یہ علماء کرام راستوں کے کانٹے صاف کرتے ہیں اور باطل سے ٹکراتے ہیں، ان سے مقابلہ کرتے ہیں، اہل باطل کو للکارتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلایا کہ امت تک صحیح دین پہنچانے کے لیے شرط ہے کہ باطل کا مقابلہ کیا جائے علم سے۔ انہوں نے اس مسئلے کو صاف کیا اور پھر اپنے کتاب کے اول آخر میں پہلی حدیث لائے امام بخاری، انما الاعمال بالنیات، مسئلہ نیت کا کہ عمل کا مدار نیت پر ہے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی ایسے دنیا میں عمل بظاہر دنیا کے لگتے ہیں لیکن حسن نیت سے وہ آخرت کے عمل ہو جاتے ہیں، اور کئی ایسے عمل جو آخرت کے لگتے ہیں لیکن نیت کے قبح اور برائی سے وہ دنیا کے ہو جاتے ہیں۔ اصل نیت ہے، نیت المرء خیر من عمل ہی، نیت اچھی کرے، کام نہ کیا تب بھی ثواب ملتا ہے۔ اور آخر میں وزن اعمال کا مسئلہ لا کر حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو عمل کا وزن ہوگا وہ نیت کے اوپر ہوگا، بغیر نیت کے یا قبح و نیت کے وزن کی کوئی قیمت نہیں۔ بغیر نیت کے نماز ہوگی، ہاں روزہ ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوتی۔ سارے عمل کا مدار وہ نیت پر ہے۔ اور پھر یہ کہ نیت قبیح ہو اور نیت اچھی نہ ہو، نیت کے رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ زبان، کان اور آنکھ نہیں ہے، بلکہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ دل کا قبلہ درست ہو اور اس میں صرف اللہ کی رضا مقصد ہو اور کوئی بھی نہ ہو، تو اس سے عمل کے اندر ایک قسم کی قوت اور طاقت ہوتی ہے اور اس کا وزن آتا ہے۔ اسی لیے پوری امت میں سب سے زیادہ مضبوط عمل وہ کن کا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے، انبیاء کے بعد، اس لیے کہ آفتاب نبوت کی کرنوں نے ان کے سینوں کے اندر ایسا نور پیدا فرمایا کہ نیت اتنے خلوص کے درجے کو پہنچ گئی کہ وہاں کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز کی شان زیادہ یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ تو فرمایا عجیب بات ہے، تم کیا عمر بن عبدالعزیز کو حضرت معاویہ کے مقابلے میں لاتے ہو؟ فرمایا کہ واللہ لغبار دخل انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر بن عبدالعزیز الف مرت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں جو غبار داخل ہوئی اس کا مرتبہ عمر بن عبدالعزیز سے ہزاروں درجہ بہتر۔ صحابہ کی شان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کسی کا علم، کسی کا عمل، کسی کی نمازیں، روزے، تہجد صحابہ کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نیتوں میں خلوص تھا۔ اور مسند احمد کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صرف مثال کے لیے لرجل عبداللہ بن مسعود فی المیزان اثقل عند اللہ من جبل احد، میرے صحابی عبداللہ بن مسعود کا ایک پاؤں میزان اور ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزندار ہو۔ ان کی قیمت نیت کی وجہ سے تھی، اللہ کی محبت اور اخلاص کی۔ اللہ ہماری نیتوں کو خالص بنائے، خاص کر جو معلمین و متعلمین ہیں، علم پڑھنے والے، ان کے لیے ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں ذکر فرمائی اس لیے تاکہ وہ اپنی نیتوں کو خالص کریں اور اللہ کی رضا کو سیکھیں۔ اللہ ہماری نیت کو اپنی رضا کے لیے کرے اور ہمارا یہ سننا، بیچنا اور پڑھانا سب کچھ اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ اس ادارے کو اللہ جل شانہ تا قیامت آباد رکھے۔ ہمارے مدرسے، مساجد جتنے، اللہ ان کو شرور سے، فتنوں سے، حسد سے، نظر بد سے اللہ بچائے۔ اللہ جل شانہ کے
برکت والا بنائے اور قیامت تک اس کو باقی اور دائم رکھے، سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی ومولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستغفرنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اشف مرضانا واقض حاجاتنا واقسم ديننا واكفنا في جميع محمدنا واختم بالصالحات اعمالنا بجاه النبي الكريم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم Subscribe my YouTube channel.